السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی تلاوت کروں گا اور ہمیشہ کی طرح پھر ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا،
وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. آئیے ناظرین کرام، اب چند ایک آیات کے ہم قواعد سمجھ لیتے ہیں. الف لام میم دونوں جگہ مد ہے. الف کو ہم لمبا نہیں کریں گے، لام کو کھینچتے ہوئے لمبا کرتے ہوئے ہم پہلے میم میں ملائیں گے، اور میم پر چونکہ میم مشدد ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب میم مشدد ہو تو میم پر غنہ بھی ہوگا. تو جب ہم لام کو ملائیں گے تو ہم میم پر کچھ دیر غنہ کریں گے ایک الف کے برابر، پھر اس کے بعد ہم میم کو پڑھیں گے اور میم بھی لمبا کریں گے چونکہ میم پر بھی مد ہے. تلک آیات التا کو باریک ادا کیا جاتا ہے اور کاف پر صرف زبر ہے، اس لیے ہم کاف کو لمبا نہیں کریں گے، چھوٹا پڑھیں گے اور باریک ادا ہوتا ہے. یہ کاف تلک آیات الف پر کھڑی زبر، یا پر کھڑی زبر، ایک الف کے برابر ہم دونوں کو لمبا کریں گے. کاف یہاں پر باریک ادا کیا جائے گا، آگے تا بھی باریک ادا کیا جائے گا. کتاب الحکیم، ہا حروف حلقی میں سے ہا، اس ہا کو تھوڑا شارپ ادا کیا جاتا ہے. جب ہم میم پر آیت کے آخر پر وقف کریں گے تو ہم کھینچتے ہوئے لمبا کرتے ہوئے ہم وقف کریں گے. یہاں پر دیکھیں ناظرین کرام، لام پر یہاں آیت پر لام الف ہے تو بعض یہ خیال کرتے ہیں چونکہ آیت پر لام الف لکھا ہوا ہے تو شاید یہاں پر وقف نہیں کیا جا سکتا. تو میں بتاتا چلوں کہ آیت پر چاہے وہ لام الف ہو، چاہے میم ہو، چاہے تا ہو، چاہے اور کوئی وقف کا نشان ہو، تو اگر لام الف بھی ہے تو ہم آیت پر وقف کر سکتے ہیں. بعض یہ خیال کرتے ہیں چونکہ اگر میم ہے تو وقف کر سکتے ہیں، جہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے وہ نشان ہے، وقف کا وہ نشان آیت پر ہے تو وہ آیت پر وقف کر سکتے ہیں. ورنہ اگر جن اوقاف پر ہم وقف نہیں کر سکتے تو ہمیں وہاں سے گزر جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم جہاں پر وقف کر سکتے ہیں اور وقف کا نشان ہے وہ آیت پر تو وہاں بھی وقف ہو سکتا ہے، اور اگر جہاں پر ہم وقف نہیں کر سکتے یعنی اعادہ کرنا پڑتا ہے، وقف نہیں کر سکتے جیسے کہ لام الف ہے یہاں پر،
تو یہ ضروری نہیں کہ ہم آیت پر لام الف کا نشان ہو تو ہم وہاں سے گزر جائیں، چونکہ یہ خیال کریں کہ لام الف پر وقف نہیں ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ اگر آیت پر لام الف کا نشان ہو تو بھی ہم وقف کر سکتے ہیں، جس کا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت پر چاہے کوئی بھی نشان ہو، اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو آیت پر وقف ہو سکتا ہے، کسی بھی آیت پر ہم وقف کر سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین کرام۔ ہدم و رحمت للمحسنین، دال کا ادغام، نون غنہ کا ادغام ہوگا واو میں، تو ہدم و رحمت واو اور غنہ بھی ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، اور لام اور را کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر ادغام بھی ہوگا اور اس کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ ورحمۃ للمحسنین، یہاں پر بھی جب ہم آیت پر لام الف ہے، اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے پچھلی آیت میں بتایا۔ یہاں پر بے شک لام الف کا نشان ہے وقف کا، لیکن ہم وقف کرنا چاہیں تو ہم کسی بھی آیت پر وقف کر سکتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین زال کو نرم ادا کیا جاتا ہے، یقیمون الصلاۃ قاف ہمیشہ پر کیا جاتا ہے، جو حروف مستعلیہ ہیں، پر حروف ہیں، اس میں سے قاف ہے، اس لیے ہم قاف کو پر ادا کریں گے۔ صاد اسی میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، اس لیے ہم صاد کو بھی ہمیشہ پر کریں گے۔ اور اس کے بارے میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اور قاعدہ نہیں آتا، یعنی کہ صاد زبر میں ہے، زبر کی حالت میں ہے، یا زیر کی حالت میں ہے، یا پیش کی حالت میں ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے، یا جزم کی حالت میں ہے۔ کسی بھی حالت میں اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ پر کیا جاتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، حمزہ کو ہم جھٹکا دے کے ادا کریں گے، زا کو سخت ادا کیا جاتا ہے، کاف باریک ادا ہوگا، اور دھیان رکھیں کہ زکاتہ تا پر صرف زبر ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور خا بھی پر کیا جائے گا۔ ہم یوقنون، پھر یہاں پر ہم دیکھیں کہ قاف ہے، قاف پر کیا جائے گا، اور آخر پر ہم وقف کرتے وقت جہاں بھی وقف کریں، چاہے وہ اعادہ ہو وہاں پر یا اعادہ نہ ہو، جب بھی ہم کسی حرف پر رکیں تو اس حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔